الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کے موقع پر آج کا جو میرا بیان ہے تخلیق پاکستان میں علماء اہل سنت کا کردار قارئین اکرام کی معلومات کے لیے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کی غرض و غایت کیا تھی، بالآخر ہمیں پاکستان بنانے کا شوق کیوں ہوا۔ آج میں اسی بات پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا، علماء اہل سنت کا پاکستان کے بنانے میں کیا کردار رہا اور پاکستان بالآخر کیوں بنایا گیا، اس کی ضرورت کیا پیش آئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسی آزاد مملکت ہو جس کے اندر مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق حکومت بنائیں، سیاسی نظام تشکیل دیں، اسلامی قانون ہو، ہر شخص کو انصاف ملے، ہر شخص کے ساتھ انصاف ہو، نمازوں کے پابند ہو، تاکہ مسلمان اپنی نسلوں کو انگریز کی تباہ کاریوں سے بچا سکے۔ اس لیے ایک خطہ ہمیں الگ درکار تھا جو نفاذ اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ کرنے کے لیے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ جو خطہ حاصل کرنے کا ہم نے خواب دیکھا، اس سرزمین کا نام تحریک کے دوران پاکستان تجویز کیا گیا۔ بالآخر تحریک چلی اور پاکستان بن گیا۔ اصل مقصد دین کا، شریعت کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ تھا، جو کہ اس کی اول ترین ترجیحات میں سے تھی۔ یہ بات یوں ہی مبہم نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کا بارہا تذکرہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے متعدد جلسوں کے اندر کیا، اور علماء اہل سنت نے بھی بنارس کی سنی کانفرنس کے اندر بھی جو قرارداد پیش کی، یہ سب اس کی محرکات میں سے ہیں۔ اور جب چاروں طرف سے مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان ہوا تو سب کے ذہن میں یہ تھا کہ اب وہ ملک بننے جا رہا ہے جس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ جانیں گے۔ اللہ کریم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلامی قانون کے علاوہ تم کوئی اور قانون قبول کرو گے تو اللہ رب العزت کو ہرگز وہ قبول نہ ہوگا، یعنی اسلامی قانون کے علاوہ۔ اور یہ اللہ رب العزت کو صرف ناقابل قبول ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کریں گے یا کوئی اور قانون تلاش کریں گے۔ اس آیت کریمہ کا اب مفہوم یہ واضح طور پر روز روشن کی طرح ہو گیا کہ جب ہم دین اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون اپنائیں گے، ایک تو وہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوگا، دوسرے نمبر پہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور قانون اپنائیں گے اور قبول کریں گے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی ہندوستان کے ایک جلسے میں خطاب فرما رہے تھے، تو اسی دوران ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کیا اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کون سا قانون ہوگا۔ تو اس وقت بانی پاکستان کا یہ جواب تھا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پاکستان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا ہی قانون چلے گا اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہی جو ہے وہ سارے حکام جو ہیں وہ عمل کریں گے۔ یہ سب سے پہلے اول ترین کیا تھی؟ ترجیح تھی کہ پاکستان
کہ بننے کا مقصد صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ تھا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا اور دین اسلام کا قانون تھا۔ اس کے علاوہ کہ اگر کوئی کہے کہ پاکستان سیکولزم یا سوشلزم یا کمیونزم کے تحت بنا، یہ ہر کوئی ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا، اور نہ ہی کوئی یہ ذہن بنائے، بلکہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے نفاذ کے لیے بنا، دین کے قانون کے لیے بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی جو ہے وہ نفاذ کے لیے بنا، تاکہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ بالآخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آزادی ہم مناتے ہیں یا آزادی کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس وقت حل ہوگا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، اسی مقصد کے لیے پاکستان کے اندر قانون نافذ ہوں جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر تو بالکل اسلامی قانون ہے ہی نہیں۔ جس ہستی نے پاکستان کی آزادی کی تحریک کا سنگ بنیاد رکھا، علماء اہل سنت کے تاج، بطل حریت، مجاہد ملت، امیر کاروان جنگ آزادی، حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ 1212 ہجری بمطابق 1797 عیسوی میں آپ اپنے وطن عزیز خیر آباد میں پیدا ہوئے، اور آپ 1278 ہجری بمطابق 1861 عیسوی میں اس دنیا فانی سے وفات پا گئے۔ آپ نے سب سے پہلے تحریک آزادی کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن ہوا یوں کہ مورخوں نے بہت ناانصافی کی، تاریخ دانوں نے انصاف نہیں کیا، جنہوں نے تاریخ لکھنی تھی انہوں نے تاریخ کے اندر بالکل بھی لکھنے کے دوران آپ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور جب کہ پاکستان کی تخلیق کے اندر 30 لاکھ قربانیاں صرف اس لیے دی گئیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہوگا، جبکہ ان شہداء کی قربانیوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور پاکستان کے فوراً بننے کے بعد ہی اپنے معاہدے سے کیا ہو گئے، ہٹ گئے۔ ناظرین کرام، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی جد و جہد کے ساتھ حق کا ساتھ دیتے ہوئے، باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ تحریک کے آغاز کرنے کے ساتھ ہی، کیونکہ انگریز جو ہے وہ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑی مکارانہ چالیں چلتا ہے، اس کو یہ برداشت نہ ہوا، تو اس نے جو ہے وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو شہید کروا دیا، اور آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے علامہ مولانا شمس الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا پڑھایا۔ یاد رکھیے، جب حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے 1857 کے اندر پہلا فتویٰ جہاد کا جب انگریزوں کے خلاف دیا، تو اس وقت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی 1 سال کے تھے، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے بعد یہ تحریک ٹھنڈی ہو گئی، اور لوگوں کے اندر وہ جو جذبہ تھا وہ بھی سست ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان نے مل کر اس تحریک کو پھر ایک نئے سرے سے شروع کیا، اور جتنے بھی کیمپس تھے جن کے اندر فوجی رہتے تھے ان کو ترغیب دی، تبلیغ کی۔ پھر یہ اس قدر تحریک زور پکڑ گئی کہ تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت لیڈران تھے، جو مسلم جماعتیں تھیں، وہ سارے اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور اس وجہ سے بیٹھے کہ اب پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے، علیحدہ مملکت بننی چاہیے، علیحدہ ریاست بننی چاہیے، جس کے اندر مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو ناظرین کرام، یاد رکھیے، پاکستان کی تحریک کی آزادی کے اندر سب سے جو اہم اور مین کردار ہے وہ علماء اہل سنت کا ہے، کیونکہ اس کی مثال آپ کو ملتی ہے کہ جب 1946 کے اندر بنارس میں ایک بہت عظیم الشان جلسہ ہوا سنی کانفرنس کے نام سے، پاکستان کے بننے سے 1 سال پہلے، تو آپ کو اس جلسے کے اندر صف اول میں علماء اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ملے گی۔ بہت بڑی تعداد میں کچھ نام میں لینا چاہوں گا۔ حضرت علامہ مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی،
حضرت علامہ مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ مفتی ہند حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حاجہ پیر قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے علاوہ عظیم بیشتر علماء کرام کی ایک بہت بڑی صف موجود ہے جنہوں نے سنی کانفرنس کے اندر حصہ لیا اور تحریک آزادی کا آغاز کیا، اور اس قدر پھر تحریک آزادی کو مقبولیت حاصل ہوئی، اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن میں بالکل اپنے موضوع سے ہٹ کر اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ کون سے لوگ تھے جو پاکستان کے نہ بننے میں شریک تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، اور جب کہ بہت بڑی مفتیان کی اور علماء کی بھی تعداد تھی جو پاکستان کے نہ بننے کے اوپر کیا تھے، قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، جبکہ انہوں نے بڑے بڑے فتوے بھی دیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ علیحدہ بات ہے، علماء اہل سنت کی قربانیوں کو تاریخ لکھتی تو ہے، لیکن بعد میں یاد کرنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے جب یہ تحریک زور پکڑ گئی تو اس وقت علماء اہل سنت کا بھی عظیم ایک گروہ جو تھا وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر مل کر اس تحریک کو اس قدر کامیاب کیا کہ بالآخر پاکستان جو ہے وہ بن گیا۔ پاکستان کے بننے کے اوپر 30 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی، 30 لاکھ، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا اور اسلام کا نفاذ ہوگا۔ لیکن آج کے اس موقع پر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ افسوس، صد افسوس کہ ان کی قربانیوں کو آج لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف عقیدت کے نذرانے تو پیش کرتے ہیں، دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی وہ نہیں بتایا جاتا، اور نہ ہی آج اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اتنے سال گزر گئے اور نہ ہی کسی کو یہ سوچ آئی کہ ہم جو ہے وہ اس پر کام کریں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں اور اس مقصد کے اوپر ہی کام کیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ میں آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ پاکستان تو بن گیا، لیکن پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کے اندر وہی رسم و رواجات چلتی رہیں جو پاکستان کے بننے سے پہلے تھی۔ پاکستان کے بننے کے بعد یہ کان کھول کر سن لیجئے، ہمارے گھروں کے اندر VCR چلتا رہا، انڈین ڈرامے، انڈین فلمیں چلتی رہیں، اور رشوت کا رواج چلتا رہا، امانت داری، دیانت داری بالکل لوگ بھلا گئے۔ پاکستان ایک علیحدہ ریاست تو بن گئی، ایک علیحدہ ملک تو بن گیا، لیکن جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں بالکل بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اس مقصد پر لوگ ہٹ گئے اور لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں، معلومات، انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں کہ جس کے اندر پاکستان کے مرد آباد کے نعرے بھی لگے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو جلایا بھی جاتا ہے، جلایا گیا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو جلایا بھی گیا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو پیروں تلے روندا بھی گیا ہے، اور بھی بہت سارے ایسی حرکتیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ بالکل بھی پاکستان کے قرارداد کے بالکل خلاف تھی۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ دوڑ رہا تھا تو پاکستان کے بننے سے پہلے، یہ واقعہ لکھا ہے مورخین نے تاریخ پاکستان کے اندر، کہ ایک بچہ دوڑ رہا تھا تو دوڑنے کے دوران اس کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گر گیا، اس کے گھٹنے سے خون نکلنے لگا، بہنے لگا، تو اچانک کسی ہندو کی اس پر نظر پڑی تو اس نے کہا کہ تو پاکستان بنائے گا، تو پاکستان کی اس تحریک کے اندر شامل ہوگا، شمولیت اختیار کرے گا۔ اس بچے کو اس نے کہا کہ جو چھوٹی سی ذرا سی خون بہنے پر اور ٹھوکر لگنے پر رو رہا ہے، اب آگے پاکستان کے بننے سے پہلے مسلمانوں کے بچوں کا جذبہ دیکھیے۔ وہ جذبہ کیا تھا؟ اس بچے نے اپنی روتی ہوئی آواز کو روک کر کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے گھٹنے سے خون بہا ہے تو میں رو رہا ہوں یا مجھے تکلیف پہنچی ہے،
بلکہ مجھے افسوس اور رونا اس لیے آیا ہے کہ یہ خون تو میں نے پاکستان کے لیے بچا کر رکھا تھا جو اس کے بننے سے پہلے ہی بہہ گیا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کے بچوں کا جذبہ تھا اس پاکستان کے بننے کے وقت، اور اس وقت ایک ہی نعرہ تھا زبان کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان صرف اس لیے بنایا گیا کہ اس کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہوگی۔ تو یہ بھی میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو قومی نظریہ جو ہے یہ پٹنہ کے اندر سنی کانفرنس کے اندر آپ نے 1997 کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا، جبکہ 20 سے 23 سال بعد 1921 کے اندر الہ آباد کے اندر جو ہے وہ علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا، جبکہ تحریک آزادی کے وقت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا محمد علی جوہر جیسے جو لوگ تھے، شخصیات تھی، وہ بھی مسلم ہندوؤں کے اتحاد کی قائل تھی، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پہلے ہی دو قومی نظریہ پیش کر دیا۔ جس طرح آپ سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے اندر دو قومی نظریہ پیش کیا، اور وقتاً فوقتاً پھر یہ آگے چلتا رہا، لوگوں کی شعور جو ہے وہ لوگوں کے شعور کو اجاگر کرتے رہے۔ تو ناظرین کرام، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اور وہ یہی تھا کہ دو قومیں بن چکی ہیں، مسلم اور ہندو، تو بہتر یہی ہے کہ جو مسلم آبادیاں ہیں وہ مسلمانوں کو دے دی جائیں تاکہ مسلمان کھل کر اپنے عقیدے کے مطابق کیا کر سکیں، عمل کر سکیں، اور جو آتی ہیں زیر انڈر ہندوؤں کے تو وہ ہندوؤں کو مل جائے۔ تو یہ تھا دو قومی نظریہ ہندو مسلم کا، کہ مسلمان کو مسلمانوں کی آبادیاں مل جائیں جو مسلمانوں کے اندر تھی، جو مسلم آبادیاں تھیں، اور جو ہندوؤں کی آبادیاں تھیں وہ ہندوؤں کو مل جائیں، مسلمان تاکہ اپنی کھل کی بات کر سکیں اور ہندو اپنی محدود حد تک رہیں اور مسلمان اپنے تک۔ تو ناظرین کرام، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کہ 20 سے 23 سال پہلے ہی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی کے جو ہے وہ خطاب میں یہ دو قومی نظریہ پیش کرنے سے پہلے ہی آپ نے دیا، لیکن تاریخ کی کتابوں کے اندر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تو دو قومی نظریے کو ذکر کیا جاتا ہے، تاریخ میں بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے، لیکن امام اہل سنت کے دو قومی نظریہ جو کہ 20 سے 23 سال پہلے آپ نے بتایا وہ نہیں بتایا جاتا۔ تو ناظرین کرام، بالآخر میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے 30 لاکھ جانیں قربان ہوئی، شہید ہوئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ کریم پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا کرے، اللہ کریم پاکستان کو ہر شر پسند عناصر سے محفوظ رکھے، اور اس ملک پاکستان کو ایک ایمان کا اور اسلام کا گہوارہ بنائے، تاکہ وہ وقت ہم نہ دیکھیں جب پاکستان ٹوٹتا ہو۔ اور یہ اللہ کریم کی طرف سے ہمیں ایک موقع بھی دیا گیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے پاکستان کو صحیح مخلصی کے ساتھ اس کی خدمت کر سکیں۔ اور آپ اس وقت میں پوچھئے ان حکمرانوں سے جو حکمران وزیر اور صدر کے عہدے پر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اقتدار کے اندر اسلام کی کتنی خدمت کی ہے یا اسلام کے قانون کو کتنا نافذ کیا ہے، تو بالکل صفر آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے میں بھی موجودہ وقت کے حاکم وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کروں گا کہ ریاست مدینہ تو اس وقت بنے گا جب قرآن کے مطابق اس کے اندر عمل ہوگا، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا اس کے مطابق اس پر عمل ہوگا، پھر جا کر کیا ہوگا، آپ اپنے مقصد میں مشن میں کامیاب ہوں گے اور اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اگر آپ اس سے ہٹ کر کوئی روش اختیار کریں گے تو کبھی بھی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی اور کبھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ جتنا ہو سکے لوگوں کو اعتماد میں لا کر زیادہ سے زیادہ قانون جو ہے وہ اسلامی ہو اور قرآن مجید کا قانون نافذ کر کے اس مملکت کو آگے لے کے جایا جائے۔ اگر نام لے کر گئے تو یہ پاکستان جیسی نعمت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ لہٰذا دعا کریے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کر کے پاکستان اپنے ملک وطن عزیز کی خدمت کرنے کی اللہ کریم، جب ہم صحیح عین شریعت کے مطابق اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے مطابق پاکستان کے اندر کیا کریں گے، رہیں گے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اور میں اپنی گفتگو کا اختتام
حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان اشعار پر کہوں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اور میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔